الحمد للہ الذی کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اعمال اور معمولات جو بتائے گئے ہیں ان میں استغفار ہے، درود شریف ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت سے متعلق گزشتہ فضائل سے متعلق بات آئی تھی کہ قرآن کی تلاوت بھی سلسلے کے معمولات میں سے ایک معمول ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ باقی ترغیب کے طور پر کہ سلوک میں چلنے والے احباب معمول کے فضائل جانتے ہیں، ذہن میں رکھتے ہیں، تو اس سے عمل پر شوق بڑھتا ہے کہ میں قرآن ہاتھ میں اٹھایا، تھوڑے صفحات پڑھا تو مجھے کیا ملے گا، اس کے فوائد اور اس پر ملنے والے اجر کا آدمی کو استحضار ہوتا ہے تو عمل کا جذبہ بڑھتا ہے کہ بھئی میں پڑھوں گا تو یہ فائدہ ہوگا، میری تربیت ہوگی، میرا قلب منور ہوگا۔ یہ سب چیزیں ذہن میں آتی ہیں تو آدمی آگے بڑھنے کے لیے تیار ہوتا ہے، ورنہ دیکھ لیں حافظ قرآن ہیں، عالم دین ہیں، ہفتے گزر جاتے ہیں، ایک پارہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، 10 دن گزر گئے لیکن ایک پارہ بھی نہیں پڑھ سکے۔ کون؟ جو عام کمپنیوں میں، بازاروں میں گھومتے ہیں وہ لوگ نہیں، جو صبح شام مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے ہیں، مدرسوں میں ہیں، ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو کس قدر محرومی ہوگی اگر معمول کی قدر نہیں کی جائے گی تو۔ اسی واسطے خانقاہیں یہ معلومات کی جگہ نہیں ہیں، یہاں نالج دیا جاتا۔ خانقاہیں جو ہیں یہ معمولات کی جگہ ہیں، یہاں پر عمل پر آمادہ کیا جاتا۔ معلوم تو سب کو ہے بھئی قرآن سے بڑھ کر کون سی کتاب دنیا میں ہے، کوئی بھی نہیں بول سکتا کہ اس سے بڑی بھی کوئی کتاب ہے، لیکن اسے پڑھنے والے کتنے ہیں روزانہ؟ میں کتنا پڑھتا ہوں، میری زندگی میں معمول کتنا ہے؟ معلوم سب کو ہے، معمول میں آنے کی بات ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے فائدے کیا ہیں؟ قرآن کی تلاوت پر اللہ تعالیٰ بے شمار اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها۔ جو شخص ایک حرف کتاب اللہ کا پڑھے گا اس کے لیے اس حرف کے بدلے ایک نیکی لکھی جائے گی، اور ایک نیکی کا جو ثواب ہے 10 نیکیوں کے برابر ملتا ہے۔ اب ایک حرف کسے بولتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تو اس طرح اگر کوئی صرف الف لام میم بولے گا تو 30 نیکیاں اسے لکھی جائیں گی۔ اس لحاظ سے اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ پڑھے گا تو سورہ فاتحہ میں کتنے حروف ہیں اتنے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ جیسے الحمد بولا، صرف الحمد میں حمزہ ہے، لام ہے، ہا ہے، میم ہے، دال ہے، تو یہیں پر 5 حروف ہو گئے، تو 50 نیکیاں صرف الحمد بولنے پہ ہو گئے، 50 نیکیاں۔ تو کتنا زیادہ ثواب ہے، ایک حرف پر 10 نیکیاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس شخص نے نماز میں کھڑے ہو کر قرآن مجید پڑھا اس کو ہر حرف پر 100 نیکیاں ملیں گی، اور جو شخص نماز میں بیٹھ کر پڑھا اس کے لیے 50 نیکیاں ہیں، اور جو بغیر نماز کے وضو کے ساتھ پڑھا اس کے لیے 25 نیکیاں ہیں، اور جو بغیر وضو کے نماز کے باہر پڑھا تو اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں وہ چلتے پھرتے پڑھ لینے پر ہے، وضو ہے نہیں ہے، قرآن ہاتھ میں ہے نہیں ہے، دیکھ کے پڑھ رہے نہیں ہے، ایسے ہی چلتے پھرتے جو سورہ یاد ہے وہ پڑھ لے رہے تو ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں۔
اور اگر وضو کے ساتھ پڑھیں گے تو 25 نیکیاں ہیں، اور قرآن نماز میں پڑھیں گے، کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو ایک حرف پر 100 نیکیاں ہیں۔ تو الحمد بولنے پر نماز میں 500 نیکیاں ملتے ہیں۔ نماز میں کھڑے ہو کر الحمد بولنے پر صرف 500 نیکیاں ملتے آدمی۔ اسی واسطے بزرگان دین تہجد میں ایک ایک پارہ پڑھتے تھے، وہ لوگ 3 پارے تہجد میں پڑھتے تھے، تو کتنے لاکھ کروڑوں نیکیاں کماتے تھے وہ بزرگان دین۔ ایک حدیث میں ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے 1000 آیتوں کی تلاوت کی اس کے لیے 1 قنطار کے برابر ثواب لکھا جائے گا۔ 1 قنطار 100 رطل کے برابر ہوتا ہے، اور 1 رطل 12 اوقیہ کے برابر ہوتا ہے۔ 1 اوقیہ 6 دینار کے برابر، اور 1 دینار 24 قیرات کے برابر ہوتا ہے، اور 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ اب اسے کیلکولیٹر سے بھی نہیں گن سکتے، اب کتنا نیچے آنا کہ 1000 آیات کی تلاوت کی تو اس کے لیے 1 قنطار میں 100 رطل آتے، پھر 1 رطل کے 12 اوقیے ہوتے، 1 اوقیے کے 6 دینار ہوتے، 1 دینار میں 24 قیرات ہوتے، 1 قیرات 1 احد پہاڑ کے برابر ہوتا۔ کتنا ملینوں میں ثواب ملے گا اگر 1000 آیتیں کوئی بندہ پڑھتا ہے۔ اس لیے وہ لوگ 3 دن میں قرآن ختم کر لیتے تھے، روز 2000 آیتوں کے حساب سے پڑھتے۔ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، قرأت آیت من کتاب اللہ افضل من کل شیء دون العرش۔ قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی، اس کے لیے 1 درجہ بلندی ہوگی اور نور کا چراغ ہوگا۔ ایک آیت بھی پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا 1 درجہ بڑھا دیں گے۔ اگر کسی کو صاف پڑھنا نہیں آتا، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، تو اسے اللہ ڈبل ثواب دیں گے۔ ایک تو قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، دوسرا جو اٹک اٹک کر پڑھنے سے جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کا ثواب ہے۔ تو اٹکتے ہیں، صحیح پڑھنا نہیں آتا، تو اس پر کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے، پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ دوسرا جو فائدہ ملتا ہے قرآن پڑھنے پر، صحابہ بلکہ نیک لوگ ایسے آدمی پر رشک کرتے ہیں جو قرآن کی تلاوت میں اپنا وقت لگاتا ہے۔ اگر ہم کچھ کام کر رہے ہوں، مدرسہ پڑھا رہے، مکتب پڑھا رہے، کچھ بھی بڑا کام کر رہے، لیکن دوسرا آدمی اپنا ٹائم قرآن کی تلاوت میں لگا رہا، تو ہم کو افسوس ہونا کہ بھئی میں صحیح کام نہیں کر رہا ہوں جتنا وہ بندہ کام کر رہا ہے، وہ قرآن پڑھنے میں مصروف ہے۔ تو قرآن پڑھنے والے پر رشک کیا جاتا تھا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، لا حسد الا علی اثنین، 2 آدمیوں پر رشک کرنا چاہیے، ایک وہ شخص جسے اللہ نے قرآن پڑھنے کی توفیق دی، یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار، دن رات قرآن میں مشغول ہے، ایسا بندہ قابل رشک ہے۔ دوسرا وہ بندہ ہے جسے اللہ نے مال دیا، وہ دن رات لوگوں پہ خرچ کرتا ہے۔ ان دونوں میں دیکھ لیں آسان کون سا ہے۔ مال دیا کا مطلب مال کمانا آسان نہیں ہے۔ اچھا، مل جانے کے بعد دن رات خرچ کرنا بھی آسان نہیں ہے۔ کون ملے گا دن رات خرچ کرنے والا؟ خرچ کرنے کے بعد پھر خالی ہونا یقینی ہے۔ قرآن ملنے کے بعد دن رات پڑھتے رہو پھر بھی خالی نہیں ہوگا، بلکہ اور پختہ ہوگا اور پکا ہوتے جائے گا۔ تو یہ آسان ہے دن رات مال خرچ کرنے کے مقابلے میں۔ تو ہم وہ نعمت والے نہیں بن سکتے کہ کروڑوں روپے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، تو یہ نعمت تو حاصل کر سکتے ہیں کہ دن رات قرآن کی تلاوت میں رہیں۔ دن رات نہیں رہ سکتے تو جو معمول بتایا بھئی روزانہ 1 پارہ پڑھ لو، آدھا پارہ پڑھ لو کم از کم، وہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے ہم سے، تو پھر کیا معمولات کا اہتمام رہے گا؟ یعنی 24 گھنٹے میں آدھا پارہ پڑھنے کے واسطے 10 منٹ لگتے، تو 24 گھنٹے میں 10 سے 15 منٹ سالک کے پاس قرآن کو ہاتھ لگانے ٹائم نہیں ہے،
تو کیا خاک وہ اپنے آپ کو سالک بولے گا؟ جس اللہ کی محبت پانا ہے، معرفت پانا ہے، اس کا استحضار پانا ہے، اسی اللہ کا کلام اٹھا کر 10 منٹ کے لیے نہیں دیکھ رہا ہے، اور موبائل کتنے گھنٹے دیکھ رہا ہے، کتنی دیر موبائل ہاتھ میں رہتا ہے، قرآن کتنی دیر ہاتھ میں رہتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن پڑھنے والے کی اللہ کے یہاں بھی بہت قدر کی جاتی ہے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی آتیتہ افضل ما اعطی السائلین۔ اگر کوئی بندہ قرآن پڑھنے کی مشغولیت کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعا مانگنے کی فرصت نہیں پاتا تو اللہ اس کو سب دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتے ہیں۔ نہیں مانگ رہا پھر بھی مل جا رہا، وجہ کیا ہے؟ قرآن میں مشغول ہے، تو پوچھے بغیر اللہ تعالیٰ نعمتیں نواز دیتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا کہ دنیا کا دستور ہے، اگر کوئی آدمی مٹھائی بانٹ رہا ہے اور ایک شخص اسی بانٹنے والے کے کسی کام میں مشغول ہے، تو یہ جو بانٹنے والا ہے اس کا حصہ الگ سے نکال کے رکھ لیتے کہ میرے کام سے بھیجا ہوں اسے، اس کے لیے الگ سے اٹھا کے رکھ دو۔ تو ایسے ہی قرآن پڑھنے والا گویا کہ اللہ کے کام میں مشغول ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کو روزی روٹی بانٹتے ہیں، نعمتیں دیتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والا وہ روزی روٹی مانگ نہیں سک رہا ہے، ٹائم نہیں مل رہا ہے، تو اس کے حصے کی روزی روٹی مانگے بغیر بھی اللہ اسے دے دیتے ہیں۔ اس واسطے وہ بزرگان دین بولتے نا کہ حافظ قرآن بھوکا نہیں مر سکتا، عالم دین بھوکا نہیں مر سکتا۔ اسی واسطے بولتے کہ بھئی آپ اگر واقعتاً سچے حافظ ہیں، پکے حافظ ہیں، سچے عالم ہیں، آپ اللہ کے کام میں مشغول ہیں، اللہ آپ کو بھوکا کیسے مارے گا؟ اس واسطے حافظ اور عالم کو کبھی فخر و فاخر سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ ہم حافظ بنیں گے، عالم بنیں گے، کہاں سے کھائیں گے، کیسے گزارا چلے گا، ڈرنا ہی نہیں چاہیے۔ اب تو یہ بات سننے سے زیادہ تجربے میں آ چکی ہے، دسیوں لوگوں کو دیکھ چکے ہیں جو بڑی بڑی ڈگریاں رکھ کے بیچارے پریشان ہیں، مولویوں سے قرضہ لے رہے ہیں، حافظ صاحب سے قرضہ مانگنے آ رہے ہیں۔ قرضہ نہیں بھی مانگنے آئے تو دعا تو مانگنے آ رہے ہیں نا، کہ کیوں دعا کرو صاحب تھوڑا جاب مل جائے، دعا کرو فلاں ہو جائے۔ آج تک کوئی حافظ بولا بھئی دعا کرو میرے کہیں امامت مل جائے بول کے؟ بڑے سے بڑے انجینئر کو بھی نہیں بولا کوئی حافظ عالم، وہ بڑے سے بڑا انجینئر ڈگری کیا ہوا کے بولا حافظ صاحب تھوڑا دعا کرو کچھ مل جائے۔ بہت سکون ہے دین کے راستے میں۔ چوتھا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تلاوت کرنے والے کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، قرآن پڑھنے والے کو۔ انکم لا ترجون الی اللہ بشیء افضل مما خرج منہ، یعنی تم اللہ کی طرف اللہ سے نکلی ہوئی چیز قرآن، اس سے زیادہ کسی اور چیز سے قریب نہیں ہو سکتے۔ یعنی اللہ کے قریب ہونا ہے تو جو چیز اللہ سے نکلی ہے اس سے تم قریب ہونا، تو قرآن اللہ سے نکلا ہوا کلام ہے، اس کے ذریعے سے ہم اللہ کے قریب جا سکتے۔ اس واسطے جو کثرت سے قرآن پڑھتا ہے وہ اللہ کا بہت قرب پاتا ہے۔ چنانچہ صاف آپ علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں بعض اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، کہ قرآن کثرت سے پڑھنے والے وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ سلوک میں چلنے کا مقصد ہی ہے اللہ کی ولایت پانا، اس کا قرب پانا، اس لیے معمول رکھا گیا کہ قرآن کو ایک معمول بنایا جائے، اہتمام سے پڑھا جائے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، ایک مرتبہ خواب میں کسی فرشتے کا دیدار ہوا تو ان سے پوچھا، بعض کتابوں میں لکھا کہ اللہ کا دیدار ہوا، خواب ہے، خواب میں انسان دنیا کی آنکھوں سے نہیں دیکھتا ہے، تو مثال اور تصورات میں دیکھتا ہے، جیسے خواب میں انسان دیکھتا ہے کہ بھی ہوا میں اڑ رہا ہے، اڑ کے دکھائے کوئی دیکھیں گے؟ کون اڑ سکتا ہے؟ اچھا فلم بنا لے سکتے تم، ریئل میں اڑ کے نہیں دکھا سکتے۔ خواب میں انسان دیکھ رہا ہے کہ بھئی یہاں سے وہاں تک کود رہا ہے، خالی بائک سے نیچے گرے تو ٹانگ تھوڑی آ رہی،
تم یہاں سے وہاں تک کود کے بھی پہلوانی دکھا رہے۔ تو خواب وہ چیز ہوتی ہے جس میں انسان انہونی کو بھی ہونی دیکھ لیتا ہے، امپاسبل جو چیزیں رہتی ہیں وہ بھی اسے پاسبل لگتی ہیں۔ تو پوچھا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ قرآن اللہ کا جو کلام ہے وہ اللہ کا قرب پانے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ پھر پوچھے کہ سمجھ کر پڑھنا یا بغیر سمجھے پڑھنا؟ تو خواب میں ہی رہبری کی گئی کہ سمجھ کر پڑھو، بغیر سمجھے پڑھو، دونوں طرح سے اللہ کا قرب ملے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی تلاوت کے اہتمام سے اللہ کا قرب ملتا ہے، تو سالک کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چھٹا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ 10 انعامات سے نوازتے ہیں، اور حدیث میں وہ 10 انعامات بھی مذکور ہیں۔ آپ علیہ السلام نے حضرت معاذ سے فرمایا، اے معاذ، اگر تمہارا سعادت مندوں کی سی زندگی گزارنا ہے، شہداء کی سی موت مرنا ہے، محشر کے میدان میں نجات پانا ہے، قیامت کے دن ڈر سے تمہیں اطمینان ملنا ہے، اندھیروں کے دن روشنی چاہیے، گرمی کے دن سایہ چاہیے، پیاس کے دن سیرابی چاہیے، اعمال میں ہلکا پن کی جگہ وزن داری چاہیے، گمراہی کے دن ہدایت کا ارادہ ہے، تو قرآن پڑھتے رہو، کیونکہ یہ رحمان کا ذکر ہے، شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے، ترازو میں یہ بھاری بوجھ بننے کا ذریعہ ہے۔ اسی میں پورے وہ انعامات ذکر کر دیے، جیسے سعادت مندی کی زندگی قرآن سے ملتی ہے، شہداء کی موت، اور حشر کے میدان میں نجات، قیامت کے دن ڈر سے اطمینان، اندھیرے کے دن روشنی، گرمی کے دن سایہ، پیاس کے دن سیرابی، نامہ اعمال میں وزن، گمراہی کے موقع پر ہدایت، یہ سب چیزیں قرآن کی برکت سے ملتی ہیں۔ 7واں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن پڑھنے والا انبیاء و صدیقین کے درجے میں شمار کیا جاتا ہے، جو مقام اللہ ان کو دیے ہیں وہاں تک بندے کو پہنچاتے ہیں قرآن پڑھنے کی برکت سے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، من قرأ الف آیۃ فی سبیل اللہ کتب یوم القیامۃ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے 1000 آیتیں پڑھا تو قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین اور وحسن اولئک رفیقا، بہترین دوستوں میں اللہ اسے شمار کریں گے۔ 8واں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی تلاوت سے حافظہ تیز ہوتا ہے، انسان کو بھولنے کی بیماری، یاد نہیں رہنے کی بیماری، یہ دور ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 3 چیزیں حافظے کو مضبوط کرتی ہیں، مسواک، روزہ اور قرآن کی تلاوت۔ 9واں فائدہ یہ ہوتا ہے قرآن کی تلاوت سے دل کا جو زنگ ہے وہ دور ہوتا ہے، دل پتھر کی طرح سخت ہیں، رونا نہیں آتا، تنہائی میں اللہ کا ڈر نہیں آتا، کہیں بزرگوں کے پاس حاضری ہو تو خوف اور ہیبت طاری نہیں ہوتی، یہ سب دل کے پتھر اور بالکل کالے ہو جانے کی علامت ہوتی ہے، میلے کچیلے کی۔ آدمی دیکھو کہ جو کپڑا اچھا صاف دھلا ہوا ہے، پریس ہے، استری کیا ہوا ہے، اس کو کوئی ہاتھ لگانے بھی آیا نا، ٹھہرو ٹھہرو میں ہٹا لیتا ہوں، پہلے اس کو ہٹا لیتا ہوں، کوئی بیٹھنے بھی آیا نا پہلے اس کو ہٹا لیتا ہوں۔ اور اگر کپڑے میلے ہیں کیا کرتا اس کو، بیٹھنا بھی رہنا اس سے پوچھتا ہوں، پوچھ کے ہاں یہاں بیٹھے آپ، اس کو اٹھا کے دھونے پھینکتا آپ۔ فرق کیا رہا، جو میلا ہو گیا اسے اور گندگی میں استعمال کیا جاتا، جو پاک ہو گیا اسے میل سے بچایا جاتا۔ ایسے ہی جب دل پاک ہو جاتے ہیں بندے کے تو اس دل کی بھی ویسی حفاظت ہوتی۔ دل گندا ہو گیا نا، اور گندے کاموں میں استعمال کرتے اس کو، تو یہ گندے دل کو پاک کرنے کی خاطر قرآن ایسا کام کرتا ہے جیسے کہ زنگ لگے لوہے کو جلا کر پاک کرنے کی خاطر آگ کی بھٹی جو کام کرتی ہے، قرآن ویسے کام کرتا ہے میلے کچیلے دل کی گندگی کو پاک کرنے کی خاطر۔ اتنا بڑا فائدہ ہے قرآن سے۔
10واں فائدہ یہ ہے کہ قرآن کریم کل قیامت کے دن اس کے پڑھنے والے کی اللہ کے بارگاہ میں سفارش کرے گا۔ القرآن شافع مشفع، اور ایسا سفارشی ہے کہ اس کی شفاعت اللہ قبول بھی کریں گے۔ وما حل مصدق من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ ومن جعلہ خلف ظہرہ ساقہ الی النار۔ جو قرآن کو آگے رکھے گا، اس کی رہبری میں چلے گا، اسے جنت کی طرف لے جائے گا۔ جو قرآن کو پیچھے ڈال دے گا یعنی عمل نہیں کرے گا تو اسے جہنم میں ڈھکیل دے گا۔ تو یہ 10 فائدے ہیں قرآن مجید پڑھنے کے، اور اسے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا بھی ہے کہ قرآن قبر میں کیسی حفاظت کرتا ہے۔ دائیں طرف، بائیں طرف، آگے جدھر سے بھی منکر نکیر آتے ہیں، ہر طرف سے قرآن کھڑے ہو کر دفاع کرتا ہے۔ جو پوچھنا ہے میری موجودگی میں پوچھو، یہ میرا ساتھی ہے، میں اس سے الگ نہیں ہوں گا۔ یہ جو فضائل ہم سنتے ہیں، مقصد اس کا یہ ہے کہ بھائی کم از کم ایک پارے کی معمول پہ تو آ جاؤ، آدھے پارے کے معمول پہ تو آ جاؤ۔ اللہ کے کلام کو جو بندہ اللہ کو پانا چاہ رہا ہے، اسے اتنی فضیلتیں بتا کے بولنا پڑ رہا بھائی تم سلوک میں چلنے والے ہو، سالک ہو، تمہیں اللہ کی محبت پانا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، آدھا پارہ قرآن پڑھ لو بول کے سمجھانا پڑ رہا ہے۔ اور حال یہ ہے کہ ایک ہفتہ 15 دن گزر گئے، ایک پارے کی بھی تلاوت سے بندہ محروم ہے، تو کیا اسے سلوک میں ترقی نصیب ہوگی؟ کہاں سے اللہ کی محبت نصیب ہوگی؟ اگر کوئی آپ کو میسیج کرے واٹس ایپ پر اور آپ 15 دن ہو گیا وہ میسیج نہیں دیکھے، تو وہ آپ سے شکایت نہیں کرے گا کتنے بار میسیج کیا، دیکھے آپ اصل میرا میسیج؟ بے تعلقی کا اظہار پر ناراضگی ظاہر کرے گا، کتنے بار میسیج کرنا۔ تو اللہ کا کلام ہے، 15 دن ہو گئے نہیں دیکھا، ایک ہفتہ ہو گئے نہیں دیکھا، تو اللہ ناراضگی کا اظہار نہیں کریں گے؟ ایسا تھوڑی بولے کہ بھئی روزانہ قرآن پڑھو، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا ہو سکتا اتنا پڑھ لو۔ تو اس کے لیے ترتیب بنائے، آدھا پارہ تو ہی پڑھ لو بھئی کم از کم۔ انسان کا میسیج نہ دیکھے، بے تعلقی کا اظہار ہوتا ہے، ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے۔ بندہ اللہ کا میسیج نہ دیکھے تو اللہ کتنی ناراضگی کا اظہار کریں گے؟ اب پھر گمراہ ہو گئے، تنہائی میں گناہوں کے خیالات آتے ہیں، اور نظروں کی حفاظت نہیں ہوتی، ہاتھ سے گناہ ہو جاتے ہیں، تو اب رونا روتے رہیں گے تو آخر علاج کیا ہے اس کا؟ جو کرنے کے لیے بولے وہ کرتے نہیں ہیں، جو پڑھنے کے لیے بولے وہ پڑھتے نہیں ہیں، جو معمولات دیے گئے وہ کر کے لاتے نہیں ہیں۔ صرف اگر کوئی شیخ کے سامنے ڈھونگی بننا چاہے، یہاں آ کے صوفی بن کے دکھنا چاہے، یہاں آ کے شریف بن کے دکھنا چاہے، یہ اصلاح قلب کا معاملہ ہے، دلوں کو درست کرنے کا معاملہ ہے۔ یہاں چہرے شریف بنانے سے کسی کا کچھ بھی بنتا نہیں ہے۔ یہاں چہرے شریف بنانے واسطے جمع ہوئیس نہیں، یہاں پر بیوٹی پارلر ہے کیا کچھ؟ تو خوبصورت بنا کے بھجانے واسطے، خوبصیرت بنانے واسطے، تو یہاں بظاہر اچھے دکھے، یہاں سے نکلنے کے بعد جو رپورٹ آ رہی ہے کہ بھئی زبان خراب ہے، تنہائیاں خراب ہیں، معاملات خراب ہے، تو اس سے کچھ ایک پیسے کا فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس واسطے اہل دل کی مجلس میں دل قابو میں رکھنا، چہرے مہرے سے کچھ بھی نہیں ہے، عہدے سے کچھ بھی نہیں، یہاں پر سیلری اور جاب اور نوکری سے کچھ بھی نہیں، یہاں پر خانقاہیں کسی کو نوکری دلانے، جاب دلانے، وہ میرج بیارو نہیں ہے، مطلب رشتے دلانے واسطے کچھ بھی۔ یہاں شرافت صرف اسی میں ہے کہ معمولات کا اہتمام کیا جائے، اس کے علاوہ کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ کوئی بڑے پوسٹ پہ ہے، کوئی خوب کما رہا ہے، کوئی اچھی جاب میں ہے، کوئی مست سیٹل ہے، کوئی فلاں نوکری میں ہے، کسی سے ایک پیسے کا کوئی تاثر نہیں رہے گا، اس واسطے کہ کچھ لینا دینا یہاں پر ہے ہی نہیں، کوئی معاملہ ایسا ہے نہیں۔ کوئی کتنا بڑا صلاحیت مند ہو، بڑے سے بڑے ادارے سے فارغ ہو، پیدائش مدینہ منورہ میں رہ کے، کعبۃ اللہ میں رہ کے دودھ پی کے، وہاں مدینہ منورہ میں کھیل پی کے بڑا ہو کے آ کے بھی بیت ہوا، تو بھی جو اصول ہے اسی اصول پہ چلنا ہے۔ آپ کے مکان کی نسبت، آپ کے پیدائش کی نسبت، خاندان کی نسبت کچھ کام آنے والی نہیں۔ جب انبیاء کی اولاد کو نبی کا رشتہ کام نہیں آیا تو پھر کیا خاک ہم کو کوئی چیز کام آتی سوائے عمل کے۔
اس واسطے معمولات سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں رہتی، اس پر آنے کا اہتمام ہونا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔